بسم اللہ الرحمن الرحیم ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام في صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ 4 جگہوں میں ایک سمائی ہے، 3 قیاسی ہیں۔ قیاسی میں سے پہلا جو مقام ہے وہ ہے منادہ، مقام نہیں ہے۔ پہلا مفعول بہی جس کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، اس مفعول بہی کا نام ہے منادہ۔ تو منادہ کی تعریف آ گئی ہے اور آگے بیان کیا تھا کہ منادہ اعراب کے اعتبار سے یعنی آخری حرکت کے حرف یا حرکت کے اعتبار سے 4 قسم ہے۔ منادہ مفرد ہو، مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، معرفہ ہو، نکرہ غیر معینہ نہ ہو تو یہ منادہ معرب نہیں ہوتا، مبنی ہوتا ہے۔ مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، اگر رفع ضمے کے ساتھ ہے تو مبنی بر ضم، رفع الف کے ساتھ ہے تو مبنی بر الف، رفع واو کے ساتھ ہے تو مبنی بر واو۔ یا زیدو، یا رجلو، یا زیدان، یا زیدون، یہی جو منادہ ہے مفرد معرفہ، اس پر لام استغاثہ آ جائے یعنی لام جارہ آ جائے جو استغاثہ کے لیے ہوتا ہے، لام تعجب آ جائے، لام تحدید آ جائے، یہ سارے لام ہیں مجرور معنی علیحدہ ہے، تو اس وقت یہ منادہ معرب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ 2 تیسرا، یہی جو منادہ مفرد معرفہ ہے اس کے آخر میں الف استغاثے کا لاحق ہو جائے، اس کے آخر میں الف سبق شروع الف استغاثہ کا لاحق ہو جائے تو یہ منادہ بھی مبنی ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے فتح کی علامت پر۔ تیسری قسم منادہ ہوگا، یہ مفرد معرفہ ہے۔ منادہ مفرد معرفہ جو ہے اس کے آخر میں باقی بھی ہو سکتے ہیں، منادہ کے آخر میں الف استغاثہ کا لاحق ہو جائے، الف استغاثہ کا، جب الف استغاثہ کا لاحق ہوتا آخر میں تو آخر میں ہا وقف کی بھی خام خواہ لاحق کر دیتے ہیں، تو اس وقت منادہ مبنی ہوگا اور مبنی ہوگا فتح پر۔ ہاں جی آخر بھی کیا علامہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جہاں مفعول بہی کے فعل کا حذف او مگے نے منادے کی بات چل رہی ہے۔ تیسری قسم ہے کہ منادہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہے، تیسری قسم 2 آ گئی ہیں۔ منادہ اعراب کے لحاظ سے 4 قسم ہے، 2 آ گئی ہیں۔ اب تیسری بیان کرتے ہیں کہ منادہ کے آخر میں الف استغاثہ کا لاحق ہو جائے، الف استغاثہ کا لاحق ہو جائے، اس وقت منادہ مبنی ہوگا علامت فتح پر، منادہ مبنی بر فتح ہوگا۔ یہ جب کسی کو مدد کے لیے بلانا ہو تو عربی میں یا شروع میں لام جارہ مفتوحہ داخل کرتے ہیں یا آخر میں الف داخل کر لاحق کرتے ہیں، اس سے وہ سمجھتے ہیں اپنی بولی میں کہ مینو اے مشکل وچ بلا رہے ہے، اے مطلب استغاثہ دا جی، سمجھے ہی بے جدو کسی نو سد ماری دی نا مجبوری دے وقت تو ساڈی بولی وچ بھی لفظ ہے کہ نہیں جی، جنہاں نال سمجھدا ہے جنا مشکل ہے تے میں دے نال پہنچا جی کہ کوئی نہیں ہے کہ لفظ ہر بولی چ لفظ نے۔ تو کلام عرب میں جب کسی کو استغاثہ کرنا ہو، مدد کے لیے بلانا ہو تو یا منادے کے اوپر لام جارہ مفتوحہ داخل کرتے ہیں یا آخر میں الف لاحق کرتے ہیں، ان سے وہ استغاثے والا معنی سمجھتے ہیں کہ جڑا اے منادی ہے
ਇਹ ਮੈਨੂੰ मदद वास्ते सद रहा है। ये वे अलिफ इस्तिगासे का जी। अच्छा जी, तो आखिर में हाँ वक़फ़ की बिल्ला कर देते हैं आखिर में, वक़फ़ की भी ताकि आवाज़ थोड़ी जी लंबी हो जाए भी, चूँकि उन्होंने सद जू मारे तो सद जिन्ना लंबा होगा उन्ना वो जल्दी मसला हल होगा जी। समझे? हुण असल तो सी ना या ज़ैदो की सी, अब अगर इसको मदद के लिए बुलाना हो तो पहला तरीका तो ये था या लज़ैदिन, या। अब दूसरा तरीका है आखिर में अलिफ इस्तिगासा और आखिर में हा वक़फ़, या ज़ैदा, या ज़ैदा। जिवें एक जंग दे मौके ते सहाबा पाक ने सोहणिਆਂ ਨੂੰ सद मारिया सी, सोहणिਆਂ ਦੇ विसाल तो बाद या मुहम्मदा, तो इस्तिगासा के लिए जी। लेकिन ये पता होवे भी माना की इस्तिगासा दा तो फिर इंज आवाज़ देनी या मुहम्मदा। अल्लाह, हाँ जी, क्या आख्या? जैसे या ज़ैदो, या ज़ैदो अकेला हो तो अब ये मुनादा है, मुफरद मारफा है तो मबनी है अलामत रफ़ा पर। और अगर इस्तिगासा करना हो तो दो तरीके हैं, या लाम जारा मुनादा पर दाखिल और पहले नहीं, या लाम जारा मफ्तूहा दाखिल करेंगे, या लाम जारा मफ्तूहा वो जड़ा हुन पढ़े है जैसे ज़ैदिन। दूसरा तरीका ये है कि आखिर में अलिफ इस्तिगासे का लाहिक करेंगे, जैसे या ज़ैदा, तो आखिर में हाँ भी वक़फ़ की साथ लगाइए जी। ये मसला सुन, मसला ये है वला लामा फ़ीहे, वला लामा फ़ीहे। जब अलिफ इस्तिगासा का हो ना तो शुरू में फिर लाम इस्तिगासा का नहीं आ सकता। अगर लाम इस्तिगासा आएगा तो अलिफ इस्तिगासा का नहीं आ सकता है, ए कानून। अगर लाम इस्तिगासा का दाखिल हो तो आखिर में अलिफ इस्तिगासे का दाखिल नहीं हो, और अगर अलिफ इस्तिगासा का लाहिक हो तो शुरू में लाम इस्तिगासा। लाम आखना है मजरूर होवे, अलिफ आखना है मफतू होवे, ते ना लड़ लड़ के मरना है, तुझे दी मदद की करनी है, ना तो घर लड़ पैना है जी। सुनिए गल, इसलिए जब क्या होगा, लाम इस्तिगासा का होगा तो अलिफ इस्तिगासा का नहीं आएगा। जब अलिफ इस्तिगासा का लाहिक होगा तो शुरू में लाम इस्तिगासा का दाखिल नहीं होगा जी। और वे खुदरवाशिया यानी मफतू होता है। हुन लाम इस्तिगासा आवे ते मुनादा मबनी हुंदा है कि मोरब हुंदा है? मोरब केड़ा? ऐशा बस है। और अगर अलिफ इस्तिगासा का है तो अब मबनी होता है और मबनी बरफत होता है। ऐ कर लीजिए जी। अच्छा जी, ध्यान करो जी भाई। ओ बे खुदरो समझ आ गई हूँ, मुफरद मारफा है तब भी मबनी है, और आखिर में अलिफ इस्तिगासा का है तो तब भी मबनी। अगर लाम इस्तिगासा का है मोरब मजरूर है, और चौथा आगे आ रहा है मनसूब, जड़ा असल मफूल बेन होना चाहिए सी। एक काबू आ गया महल्ले शोदे मुख्तलिफ है, उन्हें फिर अपनी मर्जी कराई इस कोलों जी। बे युफ्तहुल मुनादा मुस्तगास इंदा इल्हाक अलिफ इस्तिगासा ते बेही बिना बे, और इस वक्त नहीं होगा लाम इसके साथ बावजह मुमतने उन्हें इज्तिमा लाम इस्तिगासा के अलिफ के साथ, इसलिए कि लाम मजरूर करेगा मुस्तगा, वह मुनादा इन मुस्तगास आंदे नहीं पहला भी ये मजरूर पहले शुदा मफूल बेही सी, फिर मुनादा बनया, मुनादे दे महल्ले बढ़िया तक उन्हें होर ना दे कर दिते आई लाम आ भी तो हुण तेरा ना ही जोड़े खबरदार बोले होंगे जी। तो मुनादा जो ना इसलिए कि लाम मजरूर करता है मुस्तगास को और अलिफ उसको फतह देता है। अगर शुरू में लाम आखिर में अलिफ जमा कर दें तो लाजम आएगा लाम आखेदा मजरूर मोरब मजरूर
الف آکھدا مبنی بر فتح اے بیک وقت مورب بھی تے مبنی بھی بیک وقت مفعول اے مجرور بھی تے مفتوح بھی تین دے کھچڑی بن جانی جی جی اس واسطے دو میں کم کٹھے نہیں ہوتے نہیں ہو سکتے تھے اور جائز ہے الحاق ہا کا بھی وقف کے لیے تو یا زیدہ اور مبنی بر فتح ہوتا ہے منادا مبنی بر فتح ہوتا ہے منادا الف استغاثے کے الف کے الحاق کے وقت استغاثے کے الف کے الحاق کے وقت ہاں تو مانا کر کے واپس ہونا ہے جی اور نہیں لام اس میں اور نہیں لام اس میں جیسے یا زیدہ جیسے یا زیدہ شابہ شابہ اور منادا مبنی بر فتح ہوتا ہے الف استغاثہ کے لاحق الف استغاثہ نہیں استغاثہ کے الف کے لاحق کے وقت لاحق ہونے کے وقت اور نہیں لام اس میں جیسے یا زید کیڑی لام استغاثے دی اور منادا مبنی بر فتح ہوتا ہے استغاثے کے الف کے الحاق کے وقت اور نہیں لام اس میں جیسے یا زیدہ تین آگے نے دو مبنی تے ایک مورب ٹورگا وَيُنْصَبُ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا یا نحو عَبْدَ اللَّهِ وَيَا طَالِعًا جَبَلًا وَيَا رَجُلًا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ چلا جی ما قبل دو آئے نہیں ایک مفرد معرفہ جی ایک مستغاث جی مستغاث کو دو نے لام جارہ دی لام استغاثہ کی وجہ سے مستغاث بنا یا الف استغاثہ کی وجہ سے تو مستقبل ہین دو مچ کی مستغاث اس لیے ہما سمجھیو تو مسئلہ سنو مسئلہ یہ ہے کہ منادا نہ مفرد معرفہ ہو تے نہ مستغاث ہو ہون اپنی اصلی حالت باقی ہے یہ منادا منصوب ہوگا منادا منصوب کیوں آمد ہے مفعول بھی تو مفعول بھی کی ہوں منصوب ہوتا ہے منصوب بندے نے شکر ہے اپنے گھر پہنچا پھر بھی اعتراض اس غریب ہوتے منصوب تو کیوں ہے مفعول بھیج ہوئے جی ہاں بھی شابہ جی سن کہ علامہ فرماتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ ما قبل دونوں کا ما سوا نہ منادا مفرد معرفہ ہووے تے نہ منادا مستغاث ہو یہ منادا مورب منصوب ہوتا ہے یہ منادا اور منصوب ہوتا ہے جی فرماتے ہیں کہ اگر منادا مفرد معرفہ بھی نہ ہو اور منادا مستغاث بھی نہ ہو ان دو کا غیر جڑے تین نے انہاں دونوں وچ دو دا ایک نام کی مستغاث تو اس صورت میں منادا منصوب ہوگا اس منادا مورب منصوب ہوگا منادا منصوب ہوگا منادا اور منصوب مورب منصوب ہوگا سمجھی گل ہے شاباش اس کی مثالیں دی ہیں تین مثلا منادا مفرد نہ ہوئے بلکہ مضاف ہوئے کیونکہ مفرد نال کنو کڈیا سی مضاف مشابہ شابہ مضاف نو جیسے یا عبد اللہ ہے جیسے یا عبد اللہ اس میں عبد جو ہے یہ منادا ہے جی یہ منادا ہے اور یہ معرفہ نہیں ہے مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے لہذا یہ کیا ہے مورب منصوب ہے مورب ہے ہاں جی کیا کہ جیسے یا عبد اللہ میں عبدہ جو ہے یہ منادا ہے اور یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے تو اس صورت میں مورب منصوب ہے یا طالعا جبلا یا طالعا جبلا میں طالعا یہ مشابہ مضاف ہے یہ مشابہ مضاف مشابہ مضاف ہے لہذا یہ بھی مورب منصوب ہے کیا کہ جی اور جیسے یا طالعا جبلا وہ جابلن تے طالعن دا مفعول بھی او چڑھنے والے پہاڑ تے جی یا طالعا جبلا اس مثال میں طالعا جو ہے یہ منادا ہے اور مشابہ مضاف ہے اس لیے مورب منصوب ہے
یا رجلن جب کوئی نبی نہ آواز دے او جنیا مینو روڈ پار کرائیں. تو یا رجلن جب نکرہ غیر معینہ ہو، کیا ہو؟ یا رجلن جب نکرہ غیر معینہ ہو، سمجھ آئی ہے کیا ہو؟ نکرہ غیر معینہ. او معرفہ کیسے نا معرفہ بے مضاف تے مشابہ مضاف نہ ہوئے تے معرفہ ہوئے تے مضاف تے مشابہ مضاف نہ ہو لیکن نکرہ ہو معرفہ نہ ہو تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مورب منصوب ہو. کیونکہ یہ بھی ان کا غیر ہے. تو یا رجلن غیر معین کے لیے جی جیسے یا رجلن جب کوئی نبینہ شخص کسی کو کہے کہ میری مدد کر، تو اب یہ نکرہ غیر معین ہے اور منادہ ہے، اس لیے مورب منصوب ہے. مورب منصوب ہے. منصوب. موشیاں دا ساڈی سنو تو پھر محلے والی دی سنیا جی. با یون صاحب نظر آ رہی جی تو بین استور بھی ویخ، یعنی وہ جو سوائے مفرد معرفہ کے من کل وجہ اور وہ جو سوائے مستغاث کے برابر ہے کہ مستغاث مع لام الاستغاثہ ہو یا مستغاث مع الف الاستغاثہ ہو. نظر آ رہے ہیں ان کا غیر موشیدی سن. اور منصوب ہوگا ما سوا منادہ مفرد معرفہ کے اور ما سوا منادہ بول منادہ مستغاث کے لفظاً یا تقدیراً ان کا نہ موربن اگر وہ مورب ہے حرف ندا کے دخول سے پہلے. جو غریب ہے مبنی پھر تو اس مبنی رہنا پہمیں جتھے لے جو دی. اور وہ جو سوا ان دونوں کا وہ کیڑے کیڑے یعنی نمبر ایک مضاف جیسے یا عبداللہ میں عبدا اور مشابہ بالمضاف جیسے تو یا طالعن جابلن میں طالعن یا نکرہ غیر معینہ جیسے غیر معین کو کہا جائے کیا؟ یا رجلن. اچھا جی یہ منصوب کیوں ہوتا ہے جی؟ بعض منصوب ہوتے ہیں یہ اشیاء ثلاثہ مضاف مشابہ مضاف نکرہ غیر معینہ یہ منصوب ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ مفعول ہیں حقیقت پر اور بنا کی علت کوئی نہیں، جی مبنی ہونے دی علت کوئی نہیں. تے اصل وچ تے مفعول بھی ہے تے مفعول بھی کہ ہوندا ہے منصوب ہوتا ہے. تے پھر کی ہوے اور شودا جی. اچھا جی بہر الاول کون؟ یا عبداللہ. او مبنی کیوں نے؟ بہر الاول بابا جانا ہونے مشابت اس کے کاف خطاب کے لیے من حیث الافراد کیونکہ وہ مضاف مشابہ مضاف نہ ہوئے تو ہے جی. بہر الثانی بس بابا جا ہونے اس کے مشابہ منادہ مضاف کے لیے اس حیثیت سے کہ ہر ایک دونوں میں عامل ہے اپنے ماں بعد میں. مضاف مضاف لے کا عامل ہوتا ہے. یا طالعن جابلن میں طالعن جابلن میں عامل ہے، ہر ایک اپنے ماں بعد میں عامل ہے، متمم ہے اور مخصص ہے اس کے لیے. پس گویا کہ عدم مشابت کاف خطاب کے ساتھ اس کی بھی من حیث الافراد ہو گئی. اور تیسرا اس لیے کہ وہ نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو مبنی نہیں ہو سکتا. مسئلہ سنی ہوئے علم سارے اسماء جو مضافہ ہیں جی جتنے بھی اسماء مضاف ہیں غیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کو منادہ بنانا جائز ہے، جی ان کو منادہ بنانا جائز اور وہ مورب منصوب ہویدا جی. ہو کی ہویدا مورب منصوب مگر ضمیر مگر وہ اسم جو مضاف ہو ضمیر مخاطب کی طرف اس کو منادہ اس اسم کو منادہ نہیں بنا سکتے. جی وہ اسم جو مضاف ہو کدھر؟ ضمیر مخاطب ضمیر مخاطب کی میری زیارت کر لا کس کی طرف؟ ضمیر مخاطب کی طرف. اس اسم مضاف کو منادہ نہیں بنا سکتے. مثلا غلاموں کا ہے نا غلاموں کا تیرا غلام ان منادہ بنا کے آخنا یا غلام کا یا غلام آقا ان دا معنی نہیں بنتا پہ. جی یا غلام دا مطلب ہے بھی غلام نو سد مار رہے ہیں. کاف دا مطلب ہے بھی تیرا. یہ دونوں دا خطاب کٹھا نہیں ہو سکتا. ہے تیرا غلام ہوں خطاب چلا گیا کاف والے غلام لے گیا ہی کوئی جی. سمجھائیے جی. جی
اس لیے جب اسم مضاف ہو کدھر ضمیر مخاطب کی طرف تو یہ اسم منادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے خرابی آ گئی مانا نہیں بن سکتا جی کد غور کرو نا جی کہ مانا نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا جی او زید کے غلام او فلانے کے غلام یہ تو ٹھیک ہے او تیرا غلام اے ہن تیرا تو ادھر چلا گیا تو سدنا تو غلام نو تو تیرے والے پاس کم ٹر گئے سمجھ آئی جی تو سارے اسم مضاف منادا بن سکتے ہیں باچو جتنے بھی اسم مضاف ہو غیر کی طرف ہو بن سکتے ہیں لیکن وہ اسم جو مضاف ہو ضمیر مخاطب کی وہ طرف منادا یہ نہیں بن سکتا غلاموں کا غلاموں کما غلاموں کم غلاموں کے غلاموں کما غلاموں کننا ہاں اپنے والوں بھی تو ٹھیک ہے یا غلام او میرے غلام جی یا غلامن یا غلامن او ساڈے غلام ادوں ویخ اور بڑیاں کم دیاں گلاں نظیر المضارع بالمضاف کی شے نظیر المضارع بالمضاف اور مشابہ مضاف دی مثال یہ کون یا طالعن جابلن ہن ذرا سمجھی مراد مشابہ مضارع مضاف یعنی مشابہ مضاف جی مراد مشابہ مضاف سے ہر ایسا اسم جیڑا مضاف تا نہیں لیکن تعلق پکڑے اس کے ساتھ ایک شے کہ یہ جو شے ہے اس اسم کے تمام معنی سے ہے او نال اگلی شے جڑ دیے تین دا معنی پورا ہوتا جی میں مضاف دا معنی مضاف لے گلو بغیر سمجھ نہیں مشابہ مضاف آندے نے او اسم جن دے نال ایک اور شے دا تعلق ہے اس دا معنی اس اسم دا معنی اس تو بغیر سمجھ نہیں آندا اینو آندے نے مشابہ مضاف اور مضاف کا معنی بغیر مضاف لے کے پورا نہیں ہوتا نہیں آتا اسی طرح ہر ایسا اسم کہ جس کا تعلق کوئی اور شے کے ساتھ کہ اس کو ساتھ جوڑے بغیر اس کا معنی سمجھ نہ آتا ہو انہوں آندنی مشابہ مضاف کیڑی وچ غیر والے تیاجی اچ تمہاں دھیان کریں یا تو وہ اول کا تو جڑا ہے نا یہ جڑا مشابہ مضاف ہے ان دے وچ دوسرا یا تے پہلے دا معمول بنے گا یا تے پہلے دا معمول بنے گا جیسے کہ مثال مذکور ہے متن میں یا طالعن جابلن اس دا مفعول بھی ہے جی اے چڑھنے والے او کچھ ہے بھی تو ہونی جس تے چڑھنے والا کہ ہمیں سکا ہی کچھ ہے ہونی ہے تے اس واسطے طالعن جڑا ہے نا جی اس کا تعلق جبل کے ساتھ اور طالع اس میں عامل ہے اور اس کا معنی طالعن کا جبل کے بغیر پورا نہیں ہوگا اے مطلب مشابہ مضاف ہونے دا یا معطوف علیہ اس پر یہ کہ ہو معطوف مال معطوف علیہ یعنی یا وہ جو دوسرا ہے نا وہ پہلے پر معطوف ہے معطوف علیہ نہیں پہلے پر یعنی ایک قسم ہے دوسرا اسم دا اس تے عطف ہے جی تے او دوویں مل کے تے ایک شے دا معنی دیندے نے دوویں مل کے ایک شے دا معنی دیندے نے ایتھے بھی جڑا پہلا ہے نا جڑا معطوف علیہ وے مولوی جی اے مشابہ مضاف کیوں کہندے نال جد تک معطوف علیہ نہ ملے تے معنی پورا نہیں ہوندا معنی پورا نہیں ہوندا مثلا 33 ہے کی 33 ایک کلا سلاسہ تو نال بن ہی نہیں سکدا جد تک اندے نال بسلا سینہ نہیں لانا سمجھ آ گئی جی ہن اے 21 تو لے کے 29 تے 31 تو لے کے 39 تے 41 تو لے کے 49 ان دے وچ جیڑی اکائی ہے جیڑی اکائی اے اپنا معنی پورا دے ہی نہیں سکدی جد تک معطوف لے نال نہ جوڑیے ہن 21 تا ہوے گا جے نال اے شرون بھی جوڑے گا اے ہن سارے جڑے نے نا اے جڑے ایتھوں کتھوں 21 تو لے کے 29 تک تے 91 تو لے کے 99 تک اے سارے اگر منادے بنا دئیے کی بنا دئیے نہ رکھ دئیے کسے دا تے منادے بنائیے تے سارے مشابہ مضاف دی مثالاں بن گئیاں کندیاں مشابہ مضاف دیاں کیوں کہ اندے وچ پہلا ہے معطوف لے دوجا ہے مولوی جی معطوف جب تک کو جڑنا نہیں معنی نہیں سمجھ آنا 65 کلے ستہ نال نہیں بننا 60 بھی نال جوڑنا ہے سمجھ گئے ہو 95 کلا خمسہ نال نہیں بننا نال تے سین بھی جوڑنا
ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਆਤਫਾ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਦਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਸਤੁਮ ਵ ਸਲਾਸੀਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੇ ਆ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਸਲਾਸਤੁਮ ਵ ਸਲਾਸੀਨ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੱਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣਾ ਯਾ ਸਲਾਸਤੁਮ ਵ ਸਲਾਸੀਨ। ਉਹ ਆਲਾ ਮੰਨੋ ਜੀ ਯਾ ਸਲਾਸਾ ਤੇ ਤੁਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਦੀ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਯਾ ਸਲਾਸਾ ਤੁਮ ਵ ਸਲਾਸੀਨ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੰਗੋਂਦਾ ਤਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਮਨਸੂਬ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤਵਾਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 34, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਬੜਿਆ ਯਾ ਅਰਬਾਤਾ ਵਸ ਅਰਬਾਤਮ ਵ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 45, ਕੀ ਯਾ ਖਮਸਤਮ ਵ ਅਰਬਈਨਾ 45 ਬਲਾ ਥੀ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 86 ਯਾ ਸਿੱਤਤਮ ਵ ਸਮਾਨੀਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ 75, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਸਲੇ ਨਿਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਯਾ ਖਮਸਤਮ ਵ ਸਬਈਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨਿਸ਼। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਤੂਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਦੋ ਹੋ ਗਏ। व इम्मा सिफातन, या दूसरा जड़ा है ना वो सिफत बने पहले दी, की बने? सिफत बने पहले दी। और दूसरा है जुमला या ज़रफ़ है। जदों सिफत बननी तो पहले तो माना बगैर सिफत तो नहीं समझ आना। हुण भी उन्हें मोरब मनसूब होना है। की होना है? ये सारे मुशाबे मुजाफ दी मिसालां दे रहे जिहदे विच बहुत सारे आ जा जी के फायदा। या हाफिज़न ला तंसा, ए हाफिज ऐसे हाफिज जो ला तंसा जिन्हों कोई गल नहीं भुलदी। या शायरन ला शायर अल-यौम मिसलुहु, नजर आई हो जी। या नखलता मिन ज़ाते इरकिन, ए जार मजरूरी नाल सिफत नहीं समझ आई? ऐशा बस हो बस सिफत बने बे जुमला या ज़र्फ ओ सिफत जी। बस हर एक इनसे मुशाबे है किसके? के बरखिलाफ मौसूफ बसिफ्त है या मुफरदा, क्योंकि वो नकरा है वो मुशाबे मुजाफ नहीं होता। जैसे आखना या राजुलन सालिहन, या राजुलन सालिहन, ए नकरा गैर मुअय्यन है, इस वास्ते मोर मनसूब है जी। समझिया? इंदी शरह पढ़ते फिर अगे चलिए। माना कर ली करने। और मोर मनसूब होता है, और मोर मनसूब होता है माँ वो मुनादा जो सिवा होता है, जो सिवा है इन दो का, जो सिवा है दो का। दो कौन? मुफरद मारिफत मुस्तग़ास। जैसे या अब्दुल्ला है, जैसे या अब्दुल्लाह है, और या तालियन जबलन, और या तालियन जबलन, और या राजुलन। और या रजुलन। ये नाल नहीं जोड़ना है, वजाहत की थी केड़ा रजुल जो गैर मुअय्यन के लिए है जी। और मंसूब मोरब मंसूब होता है वो जो सिवा है वो मुनादा, माँ वो मुनादा, वो मुनादा जो सिवा है इन दोनों के। जैसे या अब्दुल्लाह और या तालिअन जबलन और या रजुलन, गैर मुअय्यन के लिए। और मोरब मंसूब होता है वो मुनादा जो सिवा है मुफरद मारफा और मुस्तग़ास के। जैसे या अब्दुल्लाह और या तालिअन जबलन और या रजुलन। जल्दी करो, ध्यान करो। बिस्मिल्लाह। वल किस्म सालिस, नजर आई है? किस्म सालिस मुनादा के एराब से ये कि युफ्तहा, यानी मबनी होगा फतह पर उसके आखिर में, आखिर ते फतह होगा ते मबनी होवेदा। एक कदों इस्तिगासे के अलिफ के इल्हाक के वक़्त। अच्छा जी,
الف الف یعنی الف استغاثہ کے لحوق کے وقت کتھے منادا کی، اس لیے کہ الف جو ہے تو جتھے بھی ویندا کہندا میرا ماں قبل کول رفل ہونی چاہیے، اس لیے کہ الف مستلزم ہے کس کو، فتح گو ماں قبل مفتو نہ رہے تے جنا دا باؤ یا نو جڑا مرضی جڑ جو نال میں نہیں جے رہ سکدا رہندا ہے نہیں رہندا، اور نہ لام ہو اس میں اس وقت، یعنی جب لاحق کو الف استغاثہ کا منادا کے آخر میں تو پس نہیں جائز لام کا دخول منادا کے اول میں واسطے بچنے کے جمع سے عوض اور معوض من ہو کے درمیان، اس لیے کہ لام عوض ہے الف کے اور توجیہ ہے، یہ جڑی لام ہوندی ہے نا اصل وچ استغاثے دا مولوی جی الف ہوندا جی کون لام جو ہوتا اور الف تے لام ہوندے عوض وچ ہوندی ہے، تو ہن لازم کی آوے دا اے اس لیے کہ لام عوض ہے الف کا، کس میں استغاثے میں، کس میں استغاثے میں، اور اس لیے اے نمی دلیلی، اور دوسری یہ بھی پتہ لگ گیا تو بس چل استغاثے کے لیے کیا ہے الف ہے، لام اس کا عوض آتا ہے، اور اس لیے کہ لام تقاضا کرتا ہے آخر کے جر کا، الف تقاضا کرتا ہے آخر کے فتح کا، پس اگر جمع کریں دونوں کو تو لازم آ جائے گا اجتماع ضدین، بے آخر مفتو بھی ہوئے تھے مجرور بھی ہوئے، کیویں ہوئے گا، جیسے یا زیدہ، جیسے یا زیدہ، اور جیز ہے ہاں کا الحاق اس وقت وقف کے لیے، پس کہہ توں کیا وزیدہ، وا زیدہ وا ویلا، یا تو ہوندی ہے نا، واہ بھی ہوندی اگر دسنی جا کے جی بھی ہوندی، واہ ویل، ویل ہے نا ویل ہلاکت، تے شروع تے ہے واو، آخر تلف استغاثہ تے آگے ہاں وقف ددکی بن گیا، انہیں آج بڑا واہ ویلا کیتا ہے، آ کیتا سے جڑا ہویا پہ جی سمجھئیے، واہ زیدہ واہ ویلا یا زیدہ یا ویلا۔ اچھا جی کنیاں ہو گئیاں، تین، او تین قسماں، جی اور قسم راب منادا کے راب سے یہ کہ منصوب ہوتا ہے منادا اس، یہ کہ منصوب ہوتا ہے منادا فی ما ان منادوں میں جو سوا ہے ان دو کے، یعنی مفرد معرفہ اور مستغاث کے غیر میں، مستغاث باللام ہوئے یا مستغاث الف والا ہو۔ سوال ہے اس منادے نو آخر دے کیوں لے آندا، حالانکہ اصلی حالت ہے اے مورب منصوب تے اے مفعول بہی تے اے سی تے باقی تے سارے کھانے نکل گئے، اینو آخر تے کیوں لے آندا ہے، جنہاں دے اپنی گل سی چودھری ہری آخر تے لے آندے نہیں، وہ سنے ہی معاذ مؤخر کے منادہ منصوب کو باوجود اس بات کے کہ اصل منادہ میں یہ ہے کہ کیا ہو منصوب ہو، کیوں اصل یہ مفعول بھی ہی یار ایک دی بات چلدی مفعول بھی مفعول بھی جندے فعل دا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، تے اون دا نام رکھیا منادہ تے پھر کیا کی ہویا جی اصل کی ہے مفعول بھی مفعول بھی کی ہوندا ہے منصوب، منصوب ہوندا ہے، جی باوجود اس بات کے کہ اصل منادہ میں کیا ہے کہ وہ کیا ہو، منصوب ہو، لیکن انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیتا ہے، باوجہ اختصار کرنے کے عبارت میں، باوجہ اختصار کرنے کی عبارت، نہیں تے یہ تین وکھرے بیان کرنے پین سن جی میں باقی کتاباں چ پڑھے جی تے اگلے تین وکھرے جی سمجھ آئے تے او تین بیان کر کے آکھے ان کا ما سوا مور منصوب ہے، عبارت کے ہوگی مختصر ہوگی، جیسا کہ اعراب میں کہا تھا کہ لفظی ان اسموں میں ہے جو اس مذکورہ کے ما سوا ہے، مطابقی مثال جیسے یا عبداللہ، جیسے یا عبداللہ، یہ مثال ہے کس کی، مضاف سری کی، کس کی، صریح، اور دھیان کرے جب پلا ہو جائے، فائدہ اور سارے انواع الاسماء مضافہ جن بھی اسم مضاف ہون
صحیح ہے یہ کہ داخل ہون پر کیڑی شے حرف ندا مگر وہ اسم جو مضاف ہو کدھر مخاطب کی طرف پس نہ کہا جائے گا یا غلام کا باوجہ مستلزم ہونے اس کے اجتماع نقیزین کو اتھے اجتماع نقیزین اس لیے کہ غلام بھی مخاطب ہے من حیث الندا جی وہ جنہوں ندا کری وہ مخاطب نہیں ہوندا اور غیر مخاطب ہو گیا اس حیثیت سے کہ اضافت اس کی مخاطب کی طرف ہے کیونکہ مضاف مضاف لے غیر ہوندے نے تے پھر اے مضاف غلام یا کے اعتبار سے مخاطب اور کاف ضمیر کی نظر سے غیر مخاطب تو بیک وقت منادہ مخاطب بھی ہوا اور غیر مخاطب یہ اجتماع نقیزین ہے جی بیک وقت منادہ مخاطب بھی ہوا اور غیب نہیں غیر مخاطب مخاطب بھی ہوا اور غیر مخاطب بھی ہوا تو یہ کیا ہے یہ فردین اجتماع نقیزین بلا یہ کیا ہے اجتماع نقیز او بلا تھی اچھا جی وَيَا طَالِعًا جَبَلًا یہ نظیر ہے کس کی شاب مضاف کی مشابہ بالمضاف کی توجہ پھر گل جی مراد من شبہ المضاف من شبہ المضاف مضاف اچھا جی اور سنو مراد من شبہ المضاف سے ہر اسم جو مضاف نہ ہو تعلق پکڑے اس اسم کے ساتھ کوئی شے اور وہ شے اس اسم کے تمام معنی سے ہو وہ شے اس اسم کے تمام معنی سے ہو تمام معنی سے کو سمجھے جی مشابہ مضاف دی جی بھی اسم ہے جی مضاف نہیں جی اون نال کسی شے دا تعلق ہے تعلق ہے جی۔ اور اور جن دا اون نال تعلق ہے وہ جڑدا ہے تے اس اسم دا معنی پورا ہوندا ہے اینو آندے نے مشابہ مضاف بائیں طور ہن پھر کی بنے اندے واسطے کی بنے جی بائیں طور کے ہو وہ غیر جڑا ہے نا تعلق والا ہو وہ معمول کس کے لیے اللہ کے لیے جیسے یا طالعن جابلن میں جابلن جو ہے معمول ہے طالعن کا یا ہو معطوف اس پر کس پر منادے پر معطوف لے نہیں آخنا لفظی معنی جے تھے جی یا وہ ما بعد والا معطوف ہو علیہ منادہ پر یہ نہیں آخنا معطوف علیہ بنے ما بعد والا معطوف علیہ نہیں ہوندا ما بعد والا معطوف ہوندا ہے کہ وہ معطوف ہو منادہ پر اس حیثیت سے کہ ہو جائے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کی شے اسم ایک شے اسم شے واحد کا جیسے کہ کسی رجل کا نام رکھ دیں سلاساتوں و سلاسینا کی تم و سلاسونا سلاساتوں و سونا نہیں سونا سینا نہیں ہون اس نو بناؤ منادہ تے اے مشابہ مضاف ہون بنے گا یا سلاساتوں و سلاسینا پہلا منصوب منادے دی وجہ تو مشابہ مضاف دوسرا منصوب تابع و تابع کیے او منادے دے توابع اگوں آ رہے ہیں تے تابع معطوف ہے جی دراحل کے علم اور رجل کے لیے یا ہو وہ کون منادہ منصوب کس کے ساتھ جملہ صفتیہ کے ساتھ کس کے ساتھ جیسے یا حافظن لا تنسا اے جملہ صفت بن رہا ہے کندی منادہ دے یا ہو وہ غیر جو ہے وہ ظرف اس کے لیے کس کے لیے منادہ کے لیے نحو کی اے شبہ سے ایا شاعرن لا شاعر اليوم مثلہ بسم اللہ الا یا نخلتم من ذات ارقن پس ان ساری صورتوں میں منادہ کیا ہوگا مورب منصوب ہوگا کیا ہوگا اور منصوب ہوگا دو مثالیں تیسری اور جیسے یا رجلن غیر معین کے لیے کس کے لیے غیر معین کے لیے یہ نکرہ غیر معین ہے یہ بھی کیا ہوگا مورب منصوب مورب منصوب ہوگا کہ مبنی ہونے دی وجہ کوئی نہیں تے جدوں وجہ نہیں تے اپنی اصلی حالت باقی ہے کی ہے مفعول بھی تے مفعول بھی کی ہوندا ہے منصوب جیسا کہ جب کہے نبی نا یا رجلن
جو ندا دے رہا ہے کسی غیر معین شخص کو. جی بہرحال جب آنکھوں والا کہے گا یا رجل تو اب یہ مبنی بر ضم ہو جائے گا کیونکہ اب یہ معرفہ بن ندا ہو گیا تو پہلی قسم میں داخل ہو گیا. یہ مثال ہے کس کی؟ نکرہ مفردہ کی.